بچپن کے دوست الگ، کلاس کے دوست الگ، میدان کے دوست الگ، جم کے دوست الگ، محلے میں گھر کے آجو بازو کے دوست الگ، مسجد کے دوست الگ، کاروبار کرنے جائے گا وہاں کے دوست الگ، رشتہ داروں میں جائے گا وہاں کے دوست الگ۔ تم دوست اگر کسی کو بنانا چاہو تو تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کیا زبردست بات ہے۔ بعض مرتبہ دوستیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ای جلسائنا خیر، حضرت ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا کون سا دوست سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین اسلام کی تعلیمات کو امت تک پہنچائیں۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ میں ہدایت موجود ہے۔ ہماری زندگی کے کئی مراحل ہیں، کئی سٹیجز ہیں، تمام مراحل میں قرآن کریم ہماری رہبری کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ
میں نے تلاوت کی ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس سے متعلق احکامات اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیں، عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہم بہت ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیں گے اور بہت سارے گناہوں سے اور برائیوں سے اور نقصانات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ واقعہ یہ ہوا تھا، ایک کافر تھا عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام۔ وہ جب کبھی مکہ مکرمہ سے سفر میں جاتا تجارت کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، کسی بھی غرض سے وہ مکہ مکرمہ سے سفر پر چلا جاتا۔ اس زمانے کا سفر تو لمبا ہوا کرتا تھا، ایک مہینے کا سفر، اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، پیدل، گھوڑا۔ تو لمبے سفر کے بعد جب وہ واپس آتا تو مکہ مکرمہ کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے ان سے ملاقات کرتا تھا، اور ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گیا اور سفر سے جب واپس آیا تو اس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو، معزز لوگوں کو جو کہ کافر تھے، ان کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت پر بلایا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور دعوت قبول فرمائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کی دعوت کو قبول کر لیے اور تشریف لے گئے، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھنے کا وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں تمہارے گھر، میری ایک شرط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو میں کھاؤں گا، ورنہ کھائے بغیر چلا جاؤں گا۔ اب کوئی مہمان گھر آئے، آپ نے بلایا، وہ آئے، کھائے بغیر چلے جائیں، یہ عزت والا کوئی آدمی گوارا نہیں کر سکتا۔ تو عقبہ کہنے لگا، جی حضرت، آپ جو حکم فرمائیں گے، جو شرط بھی آپ کی ہوگی، میں منظور کر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے، میرا ہر امتی اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ آپ نے عقبہ سے فرمایا، اے عقبہ، جب تک تو کلمہ پڑھ کر ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کر لیتا، میں تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاتا۔ عقبہ سوچ میں پڑ گیا، میں تو کافر، مشرک، اور پورے مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان سب کا دین، ان سب کا دھرم اور مذہب چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا
اس کے دل میں حضور کی بات اتر گئی، حضور کی محبت تھی یا کیا ہے، اس نے کہا جی آپ مجھے کلمہ پڑھوائیں، میں پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر بیٹھے، کھانا تناول فرمایا، واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں ابی ابن خلف جو کہ بہت بڑا مشرک اور کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کو پتہ چلا کہ عقبہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وہ گیا عقبہ سے کہنے لگا، اے عقبہ سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے بتوں کی پوجا اور ان کی عبادت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو عقبہ نے کہا جی میں نے قبول کر لیا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا، اب میرے گھر وہ مہمان بن کر تشریف لائے، خالی پیٹ چلے جائیں، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا اور کھانا کھا کر حضور تشریف لے گئے۔ تو ابی ابن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک تم کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم محمد کے پاس جا کر ان کے چہرے پر تھوک نہ دو، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، جا اسلام کو چھوڑ، حضور کے منہ پر جا کر بول اور چہرے پر تھوک کر کے آ جا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ عقبہ اس کی باتوں میں آ گیا، جگری دوست تھا، وہ اس کا کلوز فرینڈ ہے، وہ جو کہے گا کرنے کے لیے یہ تیار ہے۔ عقبہ چلا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی اس نے کیا جیسا سکھا کر کے بھیجا تھا۔ بعد میں جب مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ دونوں کے دونوں کافر غزوہ بدر میں مار دیے گئے۔ غزوہ بدر میں یہ دونوں مر گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اللہ پاک نے اسی عقبہ ابن ابی معیط اور اس کے دوست کا اس آیت میں ذکر فرمایا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا، یہ عقبہ آگ کی سزا کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا کہ اس میں اس کو جانا ہے، فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں، اور جنت کو دیکھے گا کہ اس کی ہوا بھی اس کو نہیں لگ رہی ہے۔ جہنم کی آگ اور وہاں کی سزا اور عذاب کو دیکھ کر کے یہ عقبہ بولے گا اپنا ہاتھ چباتے ہوئے۔ آدمی اپنے منہ میں ہاتھ کب رکھتا ہے؟ جب کوئی تعجب خیز واقعہ پیش آ جائے، جب کوئی ایسی چیز سامنے نکل کر کے آئے جس کی کوئی امید نہیں تھی، اچانک کوئی بڑا کام ہو جائے تو آدمی منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو یہ عقبہ قیامت کے دن اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ کر کے چبائے گا، غصے سے افسوس کرے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن چکا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور ابن خلف جو کہ میرا دوست تھا
اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیا، دین اسلام سے مجھے پھیر دیا، اور آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا۔ وہ افسوس کرے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا وہاں اس کو اور اس کے دوست کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، دونوں کے دونوں جہنم میں جانے والے۔ یہاں مفسرین کرام نے بہت ساری احادیث کو نقل فرمایا ہے، کوٹ کیا ہے کہ مسلمان کو کس سے دوستی رکھنا چاہیے اور کس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ دوست ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہوا کرتا ہے۔ بچپن کے دوست الگ، کلاس کے دوست الگ، میدان کے دوست الگ، جم کے دوست الگ، محلے میں گھر کے آجو بازو کے دوست الگ، مسجد کے دوست الگ، کاروبار کرنے جائے گا وہاں کے دوست الگ، رشتہ داروں میں جائے گا وہاں کے دوست الگ، مختلف قسم کی دوستیاں اس کے سامنے آتی جاتی رہتی ہے۔ دوستی کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ میرے دوست مجھ سے 10 سال بڑے ہیں۔ نیو یارک میں حضرت مولانا مفتی جمیل صاحب ہیں، وہ میرے کلاس میٹ ہیں، اور مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، میرے دوست ہیں، نام سے ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ بھی ہمیں نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کے بھی بہت سارے دوست ہوں گے، عمر میں آپ سے بہت بڑے ہوں گے، لیکن دوستی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کو دوستی ہو جاتی ہے، تو دوستی کے لیے کوئی عمر نہیں، دوستی ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو دوست ہمیں کس کو بنانا چاہیے اور کس کو نہیں بنانا چاہیے، یہ آیتیں اتری اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں بہت ساری باتیں دوست سے متعلق ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم دوست کس کو بنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا۔ اے میرے بھائی، اے میرے مسلمان، تو اگر کسی کو دوست بنائے تو صرف ایمان والے کو دوست بنا، صرف اور صرف مسلمان کو اپنا دوست بنا۔ اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے، اس کا اپوزٹ مراد نہیں ہے کہ جو مسلمان نہ ہو اس کو دشمن بناؤ، بالکل بھی نہیں۔ ہمارے بھی بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، آپ کے بھی بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، لیکن دلی دوستی، دل سے جس سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے وہ کون ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم کے ساتھ آپ روزانہ اس کو وش کریں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ بولیں، پارٹنرز ہیں اس کا حق ادا کریں، آپ کا کلاس میٹ ہے اچھی طریقے سے برتاؤ کریں، اچھا معاملہ کریں، پڑوس میں رہتا ہے جو آپ کے گھر میں پکے اس کو بھی کھلائیں، بیمار ہو گیا اس کی تیمارداری کے لیے اسپتال جائیں، مر گیا تو بھی اس کے گھر میں ان کے بچوں کے لیے خرچ وغیرہ دے کر کے آئیں۔ سارے تعلقات اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن دلی دوستی یہ صرف کس سے ہو؟ مسلمان سے ہونا چاہیے۔ دلی تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ مسلمان سے اور ایمان والے سے ہونا چاہیے۔ آپ نے دوستی کا پہلا اصول سن لیا کہ وہ کیسا ہو؟ ایمان والا ہو، مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ ایمان والا مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ المرء مع من احب،
المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیثیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ تم دوست اگر کسی کو بنانا چاہو تو تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ ایسے کو دوست بناؤ کہ جو نیک ہو، با اخلاق ہو، زبان سے اچھی بات بولنے والا ہو، اچھے کام کرنے والا ہو۔ نیک آدمی ہونا چاہیے، برے آدمی سے، گنہگاروں سے تعلق تو رہے گا۔ ایک مسلمان ہے، کتنا گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، ایمان ہے اس کے دل میں، مسلمان ہے، تعلق رہے گا، سلام کلام رہے گا، گھر آنا جانا یہ سب رہے گا، لیکن دوست جس کو بولتے ہیں وہ نیک ہونا چاہیے، وہ متقی اور خدا سے ڈرنے والا بندہ، عبادت گزار بندہ ہونا چاہیے، اس سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو دنیا میں محبت تھی۔ آپ کی محبت اگر نیک آدمی کے ساتھ رہی دنیا میں تو قیامت میں بھی آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نیک لوگوں کی لسٹ میں آپ کا نام آئے گا، نیک لوگوں کے صف میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم دوست بنائیں تو کس کو بنائیں؟ نیک کو بنائیں۔ اور فرمایا جب تم کسی کو دوست بنانا چاہو تو اس کی اچھائی اور برائی دیکھ کر کے بناؤ، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، اس کے اندر دینداری جس قدر کمزور ہوگی، آپ اگر اس سے اپنا تعلق رکھیں گے، یعنی دوستانہ تعلق، آپ اگر اس کو دلی دوست بنائیں گے تو اس کے اندر جو دینداری کی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ انسان کیا ہے؟ وہ اثر کو قبول کرنے والا ہے۔ دھوپ میں بیٹھ گیا تو جسم گرم ہو جائے گا، اے سی میں بیٹھ گیا تو ٹھنڈا ہو جائے گا، غصے والی بات سامنے آ جائے تو غصہ ہو جائے گا، خوشی والی بات آ جائے تو آدمی خوش ہو جائے گا۔ آدمی اثرات کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا ساتھی برا ہوگا، اس کو ہم نے دوست بنا لیا تو اس برائی کا اثر آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ تو دوستی ایسے سے نہیں کرنا چاہیے۔ عام ایک مسلمان ہونے کا تعلق وہ تو باقی رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے دوستی کرو، اس دوستی کا مقصد کیا ہو؟ اس دوستی کا مقصد اس کے پاس موجود مال، دولت، عہدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اگر دوستی کرو تو اس دوستی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان والے کو، متقی کو، نیک آدمی کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے اس کو دوست بنا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد کیا؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے دوستی بنانا چاہیے، ذاتی کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ذاتی کوئی مفاد اگر ہوگا تو پھر وہ خالص دوستی نہیں کہلائے گی، ملاوٹ والی وہ دوستی ہے۔ یہ دوست کیوں بنا؟ ہاں، انہیں شام میں چائے پلائے گا،
ٹفن کروائے گا، فلاں فلاں جگہ گھمانے لے جائے گا. یہ دوستی کیا ہے؟ خلوص والی، سنسیئرٹی والی دوستی نہیں ہے، مطلبی دوستی ہے. تو دوست بنائیں تو اللہ کے لیے دوست بنانا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ. کیا زبردست بات ہے. جب آپ کسی سے دلی محبت کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا دوست مانتے ہیں اور دل میں آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس کو خبر کریں، آپ اس کو اطلاع دیں، اپنی محبت کا اس کے سامنے اظہار کریں کہ اے میرے بھائی سلیم بھائی، شفیع بھائی، فلاں صاحب، مجھے آپ سے دلی محبت ہے، میرے دل میں آپ کے بارے میں محبت ہے، میں دل سے آپ کو چاہتا ہوں. اس طرح اس کے سامنے اظہار کرو. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو کسی مسلمان سے دلی محبت ہے، تمہارے دل میں اس کے بارے میں محبت ہے اور وہ تم کو نہیں مل رہا ہے، اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر جاؤ اور گھر میں بیٹھ کر کے اس کو بولو کہ اے میرے بھائی میں تم کو دل سے چاہتا ہوں، دل سے میں تمہیں دوست سمجھتا ہوں، محبت کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا، سامنے والے کے دل میں آپ کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ موجود ہے، اس کے دل میں میرے لیے جگہ خالی رکھا ہوا. محبت بڑھ جائے گی، دوستی کا تعلق مضبوط ہو جائے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی 4 دن کی نہیں ہونی چاہیے، دوستی 4 دن کی نہیں ہونی چاہیے موت تک، بلکہ موت کے بعد بھی باقی رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارا ایک دوست ہے، زندگی بھر دوستی ہے، مر گیا تو دوستی کا تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے گھر والے تو ہے نا، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں. جاؤ ان سے جا کر کے اچھا تعلق رکھو، حسن سلوک کرو اس کے ساتھ کہ تمہارے جو ابا تھے بیٹا وہ میرا دوست ہے، لے یہ رکھ لے اپنے پاس، میری طرف سے ہدیہ ہے. زندگی میں تیرے ابا کو میں کھلایا کرتا تھا، ہم دونوں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، آج وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بات نہیں، مجھے تم اپنا ایک بڑا تایا سمجھ لو، چچا سمجھ لو، میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، جو تم کو ضرورت ہو بتاؤ، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا. یہ ہے سچا دوست، یہ ہے حقیقی معنی میں دوست. 2 آدمیوں میں دوستی ہو گئی، چند مہینوں کے بعد ان کی دوستی ٹوٹ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ضرور اس میں گناہ ہوگا. 2 آدمیوں کے درمیان دوستی تھی اور وہ دوستی ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، تو جان لو ان دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ضرور ہوگی. اب کوئی بولے گا نہیں حضرت ہمیں دونوں پکے دوستان تھے، انہیں کون کیا کو چاڑے ہم بول کو ہماری دوستی توڑ ڈالا. بولتے ہیں نہیں بولتے لوگ؟ ارے بھائی کسی نے آ کر کے آپ کے دوست کے خلاف فلاں فلاں چیزیں بتائی ہیں، تم نے یقین کیسے کر لیا؟ تم نے یقین کیسے کر لیا؟ تم جانچ پڑتال کرتے، معلوم کرتے اپنے دوست سے کہ فلاں شیطان آ کر کے تیرے بارے میں مجھ سے یہ کہہ کر کے گیا ہے، کیا واقعی تمہارے اندر فلاں فلاں خامی ہے
یا تم نے ایسا ایسا کیا ہے، یا کسی اور ذریعے سے معلوم کرتے، تحقیق کرتے، بعد میں کوئی بات ہوتی وہ الگ چیز ہے۔ تو دو دوست کے درمیان اگر دوستی ختم ہو جاتی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا قصور اور ایک کی غلطی ضرور ہوا کرتی ہے۔ بعض مرتبہ دوستیوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ دوستیوں کو ختم کرنا بھی پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو شراب کے اڈے لے جا رہا ہے، فلم کے لیے لے جا رہا ہے، سود کھلانے، رشوت خوری میں یا غلط کام کروانے لے جا رہا ہے۔ ایسی دوستیوں کو بالکل باقی نہیں رکھنا، ختم کر دینا۔ ہاں سلام کلام تو باقی رہے گا، کبھی ملاقات ہو جائے راستے میں، ہاں سلام، خیر خیریت، آ جاؤ نماز کو فلاں، ٹھیک ہے، لیکن دوستی ایسے لوگوں سے باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کا دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کو خوشامد کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ وہ آپ کا دوست ہے ہی نہیں۔ آپ خوشامد کس کو کریں گے؟ جو ایک نیا آدمی ہو، اجنبی ہو، اس کے سامنے آپ اس کی تعریف کریں گے، یہ بولیں گے، وہ بولیں گے، جب اس کا دل نرم ہوگا اور آپ کا کام کرے گا۔ لیکن دوست تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ چاہے تم اس کی خوشامد کرو یا نہ کرو، وہ تمہارے فائدے کی بات سوچے، وہ تمہارے فائدے کے لیے کام کرے، تمہاری خدمت کرے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے، بے لوث ہونا چاہیے، نیت اس کی صاف ہونی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، بڑا عجیب ہے، یہ بھی بہت گہری بات ہے۔ فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ تم اپنے دوست کو اتنا ہی محبت کرو جتنا برداشت کر سکو۔ بہت زیادہ تم نے اس سے محبت کر لی اور دل میں بہت زیادہ اس کی محبت آ گئی، ممکن ہے ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ پاسبلٹی ہے کہ وہ آدمی ایک دن تمہارا دشمن بن جائے، تو کیا ہوگا؟ تمہیں بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ بچپن کا چڈی کا دوست حضرت 50 سال ہمیں مل کو ایک ہی آفس میں ڈیوٹی کرے، بڑا دل درد ہوتا ہے۔ نماز میں نیت بھی باندھتا ہے تو اسی کا خیال آتا ہے۔ اس قدر ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی وہ آپ کا دشمن ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرق پڑتا ہے، لیکن ذہن سے ہٹا دینا۔ ہمارا دوست تو اللہ ہے، ہمارا دوست جس میں ہمیں ڈوب جانا ہے وہ اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی دوستیاں فانی ہیں، فائنیٹ ہیں، انفینٹ نہیں ہے۔ انفینٹ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اگر کسی سے دوستی کریں، محبت کریں، تو اتنی زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی وہ دشمن تمہارا بن جائے تو تم برداشت نہ کر سکو۔ اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دوست پر اتنا اعتماد کر لیا کہ آپ کے دل میں جتنی بھی راز کی باتیں تھی سب کھول کر کے رکھ دیا۔ اب ایک دن وہ دشمن ہو گیا تو کیا کرے گا؟ آپ کی تمام راز کی باتیں ادھر ادھر وہ کیا کہ میسج بھیج دے گا، پوسٹ کرے گا، اپلوڈ کر دے گا، سب کو بتا دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا۔ تم اپنے دشمن سے بھی اتنی ہی دشمنی رکھو کہ جس سے ایک چھانس باقی رہے کہ آئندہ کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے تو منہ دکھانے کے لائق رہ جاؤ۔ کسی آدمی سے ہمیں نفرت ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، اب اس سے اتنا لڑ لیے، اتنا جھگڑ لیے، اس قدر اس کو برا بھلا کہہ دیا کہ آئندہ کبھی وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ ایو میں آتا نہیں بھائی، کیا انہیں آتا ہے؟ نہیں بھائی، انہیں تمہارا دوست ہے
تمہاری بچی کا فلاں کا انہیں سالہ ہے, آؤ اس کے گھر میں دعوت ہے. نہیں, کیسا میں منہ دکھانا سو سے, اتنے گالاں دیا تھا, مارا تھا, چپل اٹھا لیا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دشمنی بھی ایک حد تک ہونی چاہیے, اتنا نہیں کہ آئندہ زندگی میں کبھی وہ تمہارا دوست بن جائے تو پھر منہ دکھانے کے ہم لائق نہ رہ سکیں. ایک چانس باقی رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ لے کر آئے ہیں. کیسی کیسی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. ان کے صدقے میں صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے بھی بہت ساری باتیں بتائیں. ایک بات بتاتا ہوں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من صدق فی اخوت اخیہ, جو آدمی کسی سے دوستی میں سچا ہو, جو آدمی کسی سے سچا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ قبیلہ علالہ, وہ کیا کرے گا؟ اپنے دوست کی مجبوری کو قبول کرے گا, سمجھے گا. وہ سچا دوست ہے. سچا دوست ہونے کی نشانی کیا؟ آپ کی مجبوری کو وہ قبول کرے گا, اس کا پاس لحاظ رکھے گا کہ اس کی فلاں مجبوری ہے. مثال کے طور پر اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا, آپ نہیں جا سکے کسی عذر کی وجہ سے. آپ نے جا کر اس کے سامنے شادی کے چند دن بعد اپنا عذر بیان کیا, ریزن بیان کیا ایبسنسی کی. اب وہ دوست اگر سچا ہوگا تو کیا بولے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, تم مجبور تھے, نہیں آئے, کوئی بات نہیں, آؤ اب کھا لو, بریانی تو نہیں ہے, سادہ کھانا کھا لو. سچا دوست ہوگا تو یہ کرے گا. لیکن سچی اگر اس کی دوستی نہیں ہے, مطلب یہ دوستی ہے, جا رہے تو میرے بیٹی کی شادی کا آیا نہیں, میں بھی تیری بیٹی کی شادی کا آتا نہیں, ایسا بول دے گا. اب آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے سچے دوست ہیں اور کتنے نقلی ہیں, مطلبی ہیں, دکھلاوے کے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں آ جانے والے ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وَسَدَّ خَلَلَهُ, آپ کا سچا دوست وہ ہے جو آپ کی برائیوں کو چھپا کر کے رکھے. آپ کے اندر کوئی عیب ہے, پردہ ڈال کر کے رکھتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, سدھر جائے گا, لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں پھرے گا, آپ سے سن لیا اور لوگوں میں جا کر کے بیان کر دیا, وہ آپ کا سچا دوست نہیں ہے. اور فرمایا وَغَفَرَ زَلَلَهُ, آپ کا سچا دوست وہ ہے جو آپ کی غلطیوں کو, خامیوں کو معاف کرے اور اس کی اصلاح بھی کرے. آپ کے اندر پائی جانے والی غلطی آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی اصلاح کرے, آپ کو سمجھائے کہ تو نے فلاں جگہ ایسا ایسا کیا تھا, وہ غلط ہے, تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دوست ہمارا ایسا ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ تمہارا دوست وہ نہیں ہونا چاہیے جو صرف تمہاری خوشحالی میں دوست بن کر کے رہے, کبھی مصیبت آ جائے تو تم کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے. 2 آدمی جنگل میں جا رہے تھے, ایک بھالو آیا, ریچھ, بچپن میں گنانودیا اسکول میں پڑھے سو قصہ, اس کو ریچھ آ گیا راستے میں جنگل میں, تو ایک جو ہے جھاڑ پہ چڑھ گیا, دوسرا دوست اکیلا رہ گیا, پریشان کیا کرنا, وہ زمین پر گر گیا, لیٹ گیا, سانس نہیں لیا. تو بھالو آیا, اس کا خوب چکر لگایا. بتایا جاتا ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی ہو, بھالو اور ریچھ اس کو نہیں کھاتا, چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو خیر ریچھ آیا, یہ سانس نہیں لے رہا تھا, اس نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے, وہ بھالو چھوڑ کر کے چلا گیا. وہ دوست جھاڑ سے نیچے اترا, پوچھا کیا سیکرٹ بات تھی؟ بھالو بولا سو کان میں. بھالو نے تیرے کان میں کون سی راز کی بات بتائی ہے, بتاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو جھاڑ پر چڑھا ہوا ہے یہ تیرا دوست نہیں ہے, آئندہ کے لیے اس سے دوستی مت کرنا.
مصیبت کے وقت میں چھوڑ کر کے چلا جانے والا تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بڑی مصیبت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جتنی مدد کرنی چاہیے اتنا تو کرے، ایڈوائس تو دے کم از کم، کچھ بھی نہ کرے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، حضرت ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارا کون سا دوست سب سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ فرینڈ کون ہے، سب سے اچھا دوست کون ہے، حضرت آپ ہمیں بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تمہارا سب سے اچھا اور سب سے بیسٹ فرینڈ وہ ہے جس کو دیکھتے ہی تم کو اللہ یاد آ جائے، جس کی طرف تمہاری نظر پڑتے ہی، جس کے بارے میں سوچتے ہی تم کو نماز یاد آئے، قرآن یاد آئے، دین یاد آئے، موت کے بعد والی زندگی تمہارے خیالات میں گھومے، وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اور فرمایا وَزَادَكُمْ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، تمہارا سب سے بیسٹ فرینڈ وہ ہے جس کی باتیں سن کر تمہارے اچھے کاموں میں اضافہ ہو جائے، وہ بات ایسی کرتا ہے کہ تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، نیک اعمال کروں، یا پہلے سے کرتے آ رہا ہوں تو اس میں اور اضافہ ہو جائے، یہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اور فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، تمہارا سب سے بیسٹ فرینڈ وہ ہے کہ جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ کام ہی ایسا کرتا ہے کہ دوست کے اس کام کو دیکھنے سے ہمیں آخرت یاد آ جائے، یہ تمہارا سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، کلوز فرینڈ ہے، جو دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور موت کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کرے گا۔ اور ایک مین پوائنٹ بتاؤں، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کے پیٹھ کے پیچھے آپ کا کوئی دوست دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ کسی مصیبت میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آپ کے دوست نے آپ کے پیٹھ کے پیچھے کسی وقت دعا کر دیا، اے اللہ میرا فلاں دوست پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے نہ کرے آپ کے دوست کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ایسا ہمیں دوست ہونا چاہیے، ایسوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اور آپ بھی اگر اپنے کسی دوست کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے پیٹھ کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر کے دوستی کرنی چاہیے، اور جو ہدایات ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہیں ان کے مطابق ہم اگر دوست بنائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوگا اور ہم کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپس میں پیار و محبت کرنے والا بنائے، ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کا سچا دوست بنے، دلی دوست بنے، دل سے کینہ، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ سب کو اللہ پاک ختم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔